یاد رکھیے جو انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے حقیقت کے اندر وہ بھی رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے نہیں ملتی، صحابہ کے قول و فعل عمل سے نہیں ملتی، دین کے اندر ایک نیا جو ہے اضافہ وہ کر رہا ہے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور بدعتی انسان جو ہے گویا کہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا میں جو دین کے اندر نیا کر رہا ہوں اس کا علم اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں ہو سکا، یہ ایک ایسا دین کا کام تھا جو چھوٹ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس کو آ کے مکمل کر رہا ہوں۔ گویا کہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ دین مکمل ہے، اگر یہ اس کا عمل دین کا جز ہوتا تو اللہ کے پیغمبر ضرور جو ہے نا ہماری رہنمائی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ضرور ہماری جو ہے نا رہنمائی جو ہے نا فرماتے۔ تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ مردود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نامہ نہیں تھا، ہمارا امر نہیں تھا، ہمارا حکم وہ نہیں تھا، اپنی طرف سے اس نے وہ کام کیا، فہو رد، وہ حکم اس کا مردود ہے، وہ حکم وہ اس کا عمل جو ہے مردود ہے، وہ اس کا عمل جو ہے نامقبول ہے، اللہ کے بارگاہ کے اندر اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری کے اندر جو ہے نا پھینک دیا جائے گا، اور آخر کار انجام کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ بدعتی انسان کو بھی جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا کام جو ہے نا وہ کرنے چاہیے۔ سنت کے اندر خیر ہی خیر ہے اور بدعت کے اندر شر ہی شر ہے۔ سنت کے اندر دنیا کی بھی بلائی ہے، آخرت کی بھی بلائی ہے، اور بدعت کے اندر دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جاتے ہوئے لوگ ان کو باتیں سنا کے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے نا کل کرتا ہے، کل خانیاں کرتا ہے، تیجے ساتے 10ویں 40ویں برسیاں کرتا ہے، بے شمار قسم کے کھانے پکاتا ہے، لوگ جاتے ہوئے باتیں کر کے جاتے ہیں یہ وچ لون کر سی تے یہ مرچاں کر سی، انہوں نے سالن جو ہے نا صحیح نہیں بنایا تھے، انہوں نے فلانی چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں بنائی، پھر بھی جو ہے نا ذلت کی ذلت ہے، تو باتیں تو پھر بھی سننی ہے، تو ایک ہی دفعہ جو ہے نا یہ کہہ دو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اس لیے ہم نے یہ غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ لوگ کرتے ہیں باتیں تو کرتے رہے، صحابہ جو ہے اس چیز کی کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے ان کو کوئی بندہ بات سنائے جائے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی کی سنت کی پرواہ کرتا ہے کہ مجھ سے سنت نہ چھوٹے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ناراض ہوتے ہیں، برادری ناراض ہوتی ہے تو بے شک ناراض ہو جائے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ ان کو بھی دیکھا ہے اس موقع کے اوپر آ کے انہوں نے بھی بیڑا گرک ہویا، وہ بھی بدعت کا ارتکاب جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور اپنی غمیاں نبی کی سنت کے مطابق بناؤ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر خیر کیوں نہیں ہے، امن کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے سنت کا دامن جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، اپنی زندگیاں ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ سنت کے دامن سے خالی ہیں۔ خیر کیسے ہو، برکت کیسے ہو، گھر میں امن کیسے ہو، سکون کیسے ہو، چین کیسے ہو؟ ہماری اولادیں ہماری نافرمان کیوں نہ ہو؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوگے تو یہ مخلوق ساری کی ساری تمہاری نافرمان بنے گی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو گے اللہ ساری مخلوق کے دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دے گی۔ یہ باتیں ہیں تو کرنی لیکن اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے بدعتی آدمی کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوہم، اس کے ساتھ مجلس بھی مت کرو، اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت، لا تشاربوہم لا تواکلوہم، اس کے ساتھ کھاؤ بھی مت، اس کے ساتھ پیو بھی مت، لا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح بھی جو ہے نا مت کرو، لا تصلو علیہم، اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی جو ہے نا مت پڑھو، اور لا تصلو معاہم، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی نماز نہ پڑھو۔ کتنی باتیں آپ نے فرمائی، ان کے ساتھ کلام نہ کرو،
ان کی مجلس میں مت بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ مت کرو، ان کے جنازے مت پڑھو، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز مت پڑھو۔ اور یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے کام پائے جاتے ہیں۔ کسی بتی کے ساتھ ہم نے لا تعلقی کا اظہار کیا، ہم اس کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، خوش گپیاں بھی لگاتے ہیں، ان کی مجالس میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملے بھی کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی صفوں میں کھڑے ہو کے اس بتی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے نبی کی سنت کا کون سا لحاظ کیا جی؟ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعرۃ من العجین۔ جو انسان بدعی ہوتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نہ اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت اس کے حج کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ رب العزت اس کے عمرے کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے جہاد کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے فرائض کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت اس کے نوافل کو قبول کرتے ہیں۔ وہ دین اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو پکڑ کے نکال کے پرے پتہ پھینک دیتے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ من یشاقق الرسول، اس نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کی ذلت ہے، اور نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر گرائیں گے۔ اور بتی کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر اس کو کہیں گے سخن لے جاؤ اس کو، اللہ ان کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ نبی کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے بدعت کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا